اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے اتر آئے اور کامیاب و کامران ہو گئے، اور اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو جاری اور ساری فرما دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور 10 سال حضرت پیغمبر علیہ السلام قربانی پیش کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں، حیات مبارکہ میں ایک حج کیا، اور آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیے۔ 63 اونٹوں کو تو اپنے دست مبارک سے نحر فرمایا، اور باقی اونٹوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور باقی اونٹوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی دی جائے گی، ہر بال کے بدلے آپ پر قربانی کے جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جو میڈا بھیڑ اور دمبا ہوتا ہے ان کے جسم میں اون ہوتی ہے اور اون کا بال بہت باریک ہوتا ہے، کیا اونٹ اور کیا دمبے اور مینڈے اور بھیڑ کی اون کے بال کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، یہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ان القوۃ للہ جمیعا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ ہے، وہ اللہ آپ کو اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اس کے پاس جس چیز کی کمی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری قربانی کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہاری یہ نیت اللہ کے ہاں پہنچ رہی ہے، لہذا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، تمہاری نیت اللہ کو پہنچ رہی ہے، لہذا اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیجیے گا، اور یہ قربانی تمہارے لیے جو ذخیرہ آخرت بنے گی، تمہیں ثواب سے نوازا جائے گا، تمہیں اس قربانی کے بدلے میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ کا تعلق تمہیں نصیب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یہ جو قربانی کے ایام ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ یہ جو ایام نحر ہیں ان میں قربانی کے عمل کے علاوہ کوئی عمل اس سے بڑھیا نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ان دنوں میں ایام نحر میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی کا عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَسْعَارِهَا وَأَخْلَافِهَا، قیامت کے دن یہی
جانور جس کو تم نے قربان کیا اللہ کے حضور، یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ، بقرونہا و اسعارہا و اطلافہا، اپنی کھال کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ حاضر ہوگا، اور یہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یہ پرسرات پر تمہارے لیے سواری بنے گی، لہذا خوبصورت اور موٹا تازہ قربان جانور اللہ کے حضور قربان کرو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کے حضور قبولیت پہلے حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے حضور قبولیت پہلے حاصل کر لیتا ہے۔ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے آپ قربانی کرو، قربانی کے جانور کو اللہ کے حضور پیش کرو، یہ قربانی تمہارے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے قربانی کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کی جو قربانی نہیں کر سکتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام نے قربانی کی اور امت کے افراد کو، ساری امت کو اس کے ثواب میں شریک فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام مدینہ میں ہر سال قربانی کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام کی قربانی کے عمل کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، بکبشین، دو مینڈوں کی، اقرنین، وہ دو مینڈے جو تھے ان کے سینگ تھے، املحین، اور وہ چتکبرے تھے، ان میں دو رنگ تھے، سفیدی بھی تھی اور سیاہی بھی تھی، سفیدی اور سیاہی مائل دو دمبے جو سینگوں والے تھے ان کو اللہ کے حضور نے قربان کیا۔ ذبحہما بیدہ، پیغمبر علیہ السلام نے ان دو مینڈوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، اپنے ہاتھ سے ان کو جو ہے وہ ذبح کیا۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے وعید ارشاد فرمایا من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اہل ثروت ہے، اور قربانی اس پر واجب ہے، وَمَنْ وَجَدَ سَاعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ، کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی اس پر واجب ہے، فَلَمْ يُضَحِّ، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، فَلَا يَحْجُرُ الْمُصَلَّانَ، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پیغمبر علیہ السلام نے وعید ارشاد فرمائی، لہذا جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کے عمل سے ہی سبق دوش ہوں گے، اور قربانی کا عمل اللہ کے حضور پیش کریں گے تو وہ اس واجب کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک مدت تک اللہ سے بیٹے کو مانگا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ جب بڑی مدت کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، اور وہی بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اس سے پہلے مختلف امتحانوں میں ڈالا، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے حکم دیا، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، اپنے اسی بیٹے کو جس کو تو نے مانگا، اور اس مانگنے کے بعد جب تجھ کو عطا کر دیا گیا اور اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اسی بیٹے کو میرے نام پہ قربان کرو، اسی بیٹے کو میرے حضور قربان کیجئے گا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کا خواب یہی ہوتا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر کے اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اور تیرا کیا خیال ہے؟ ماذا تأمر، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے ابا جان، کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے،
آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجیے گا. اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں ہے. اللہ نے جب یہ حکم دے دیا کہ بیٹے کو قربان کرو تو بس میں قربان ہونے کے لیے تیار، باپ قربان کرنے کے لیے تیار. اور قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے اللہ کے حضور چل پڑے، اللہ کے حضور جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اور بیٹے نے کہا کہ میرے ابا کہیں شفقت پدری، کہیں باپ کی شفقت غالب نہ آ جائے، کہ باپ کی شفقت غالب آئے میرے خون سے جب آپ چھری کو لطمت دیکھیں اور آپ کی شفقت غالب آ کر کہیں چھری چلنے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے مجھے پیشانی کے بل لٹا دیا جائے. جب میں پیشانی کے بل لیٹ جاؤں اور آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو تاکہ آپ اس منظر کو نہ دیکھ سکو، آپ میرے خون سے چھری کو لطمت نہ دیکھ سکو. اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل اور چھری چلا دی. آسمانوں سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. او ابراہیم تو نے تو سچ کر دکھایا اپنا خواب، ہم نے تو تجھے جو حکم دیا تو نے تو منوان عمل کرنا شروع کر دیا، منوان عمل کر لیا. اور پھر اللہ پاک نے اس قربانی کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے مینڈا بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر آئے، اور کہ جلدی مینڈا لے کر آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسماعیل ذبح نہ ہو جائے، ابراہیم چھری نہ چلا دے. اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت سے مینڈا آ چکا ہے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام کو پتا چلا میری جگہ تو جنت سے مینڈا آ چکا ہے، اور تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق یہ جبرائیل علیہ السلام اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے. پھر اللہ کو یہ کلمات کتنے پسند آئے، فرمایا ان کو ان دنوں میں کہا کرو، اور ان کا کہنا بھی واجب کر دیا. 9 ذی الحجہ کی فجر کی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب، وہاں سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے سلام کے بعد مرد بھی کہے عورت بھی کہے، اور مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے سارے کہیں، ہر نماز پڑھنے والے بھی کہیں، یہ کہنا واجب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی صدا کو اللہ نے کتنا محبوب کیا، اور اللہ نے ان کو سے یہ قربانی مانگی تو اللہ نے قربانی لی نہیں. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ہم بھی تو اللہ کے عاشق قربانی میں پھر اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے، اپنے لاڈلوں کو ذبح کرتے، لیکن اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ یہ ذبح نہیں کر سکیں گے، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی اور قربانی لی نہیں بلکہ جنت سے مینڈا آیا اور ذبح ہوا. پھر اس عمل کو یادگار کے طور پر بنایا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ عمل جاری رہے گا. وَتَرَكْنَا عَلَى الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا ہم نے اس کو چھوڑ دیا بعد میں آنے والوں کے لیے. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے ہے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا خلیل، اللہ کا لاڈلا. اللہ جب اپنے لاڈلے کو، اپنے خلیل کو، اپنے پیارے کو، اپنے نبی کو حکم دے کہ میرے لاڈلے، میرے خلیل میرے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کیجیے گا، وہ خلیل اور لاڈلا اور وہ نبی وہ اللہ کے اس حکم پر منو عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار.
اور میں اور آپ اپنے نبی کی ان اداؤں پر اور ان اداؤں کے لیے اور ان کے احکام ان کے دی ہوئی شریعت کے مطابق ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا خلیل بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار، ہم نماز کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنی 6 فٹ کے قد کو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کی طرف بنانے کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا حشر ہوگا۔ اور دنیاوی ایام تو گزر رہے ہیں، بڑے بڑے طاقتور قومیں آئیں، اللہ سے ٹکرائیں، اللہ کے پیارے حبیبوں سے ٹکرائیں، سارے لوگ سب نے اپنی طاقت کا مظہر کیا۔ جہاں تک یہ روایات کے اندر آتا ہے اتنی طاقتور قومیں تھی، کھجور کا درخت سب سے مضبوط درخت ہوتا ہے اور اس کی جڑیں زمین سے نیچے ہوتی ہیں، اور وہ اس درخت کو پکڑ کر یوں کھینچتے، جھٹکا لگاتے، وہ جڑ سے اکھڑ کے آ جاتا اور پتھروں کے اندر گھر بنائے۔ میں کہا نبی ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم پتھروں کے اندر رہ رہیں گے، اور ہم جو ہے نا اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ٹکرائے، پیغمبر کی شریعت کے ساتھ ٹکرائے، اللہ نے نصف نابود کر کے دکھا دیا۔ فرعون نے تو کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اللہ نے جب اس کو پکڑا اور اس کی لاش کو جو نا قیامت تک کے لیے جو نا ایک عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا، سمندر نے بھی اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج کا دن اس بات کا پیغام دے رہے ہیں، اور آج کا دن کہ ابراہیم خلیل اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو کہا میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ وہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، اور پھر اللہ نے کہا کہ بس میں نے مانگا ہے، صرف قربانی میں نے لینی نہیں ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، وہ ابراہیم ہم نے جو آپ کو حکم دیا ہے نا خواب میں، وہ تو تم نے سچا کر دکھایا ہے، ہم نے قربانی لینی ہی نہیں ہے، صرف مانگی ہے۔ اور جو احکامات دیے جا رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دے رہے ہیں کہ قبر ان چیزوں سے روشن ہو رہی ہے، تمہاری زندگی ان چیزوں سے خوشگوار بن رہی ہے، ہم نے یک لخت ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یک لخت ان کی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں حیات طیبہ میں ایک حج کیا، اور میدان عرفات میں دھوپ کی تپش ہے، اونٹنی پہ سوار ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو ہدایت کی دولت عطا فرما، میری امت کو فلاح عطا فرما، میری امت کو کامیابی عطا فرما۔ امت ساری کی ساری بے فکر بیٹھی ہوئی ہے، جو نبی اس کے لیے رو رہا ہے، جو نبی اس کے لیے مانگ رہا ہے، وہی امت اسی نبی کے نقش قدم سے ہٹی ہوئی ہے، اسی کے حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اس نبی کی طرح شکل نہیں بنائی جا رہی، اسی نبی کی طرح کھایا نہیں جا رہا، اسی نبی کی طرح شب و روز نہیں گزارے جا رہے، اسی نبی کی طرح معاملات نہیں کیے جا رہے، جبکہ نبی تو پورا دین دے کر جا رہے۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور بس یہی دین پر جو عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام مکمل شریعت دے کر کے تاکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھو، بادشاہ بنو، صدر بنو، وزیر اعظم بنو، تو وہاں بیٹھ کر آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیسے جو ہے نا اس خلقت خدا، اس خلقتی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ آج اقتدار والا بھی ظالم، آج کرسی والا بھی ظالم، وہ کرسی والا تو ظالم ہے ہی ہے، وہ ریڑھی لگانے والا بھی ظالم ہے، وہ مزدور بھی ظالم ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی کچھ مل جائے، وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بھی چوری کر رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس کی جو طاقت ہے، جہاں تک جس کو جو بنتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کرتا ہے، وہ ظلم ہی کر رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں سانپ اور بچھو کا انتظام کر رہے ہیں، وہ قبر کو روشن نہیں کر رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری کو جوڑو۔ ہم کتنی رشتہ داری کو جوڑیں؟ ہم اپنے گھر میں اپنی زوجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اپنی ماں سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج کا دن یہ پیغام دے رہے ہیں، جن سے ناراض ہو ان کو سینے سے لگاؤ، اور ان کو کہو میرے تیرے تعلق جو خراب تھے وہ تو بھی معاف کر، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے،
جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک المرا وہو محق، جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اس حال میں کہ وہ حق پر ہوتا ہے، حق اسی کا بن رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا اس پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اس ظلم کو سہتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی لہ فی وسط الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ جنت کے درمیان میں گھر بناتے ہیں، ایسے شخص کے لیے اللہ جنت کے درمیان میں گھر بناتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ رشتہ داری کل عرش معلیٰ کے ساتھ معلق ہوگی۔ رشتہ داری جب عرش معلیٰ کے ساتھ معلق ہوگی تو یہ اعلان کرے گی کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا، جس نے میرا خیال رکھا، تو اس کو نواز، اس کو بخش، اس کو اپنے انعام جنت، اپنا انعام عطا فرما، اس کو جنت عطا فرما۔ جس نے مجھے کاٹا، جس نے مجھے توڑا، تو اس کو کاٹ، تو اس کو اپنی ناراضگی کی جگہ جہنم میں بھیج۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ برابر سرابر معاملات کرنے والا، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ مجھے دعوت میں بلا رہا ہے، میں اس کی دعوت میں جا رہا ہوں، وہ میری عیادت کے لیے آیا تھا، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، وہ میرے جنازے میں آیا تھا، میں اس کی جنازے میں جا رہا ہوں۔ اس کو رشتہ داری کا پاس نہیں کہتے۔ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، اور رشتہ داری کا جوڑ تو یہ ہے جو توڑ رہا ہے اس کو جوڑو، جو برا کہہ رہا ہے اس کو اچھا کہو، اور جو جنازے میں شریک نہیں ہو رہا تمہارے میں، جو تمہیں دعوت نہیں دے رہا، تم اس کو دعوت دے رہے ہو، جو تمہیں جو ہے تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہو رہا، جو تمہاری تعزیت کے لیے نہیں آیا، جو تمہاری عیادت کے لیے نہیں آیا، تم اس کی تعزیت کے لیے جا رہے ہو، تم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہو، یہ ہے رشتہ داری کا پاس، جس کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، جو رشتہ داری کو توڑ رہا ہے، جو رشتہ داری کا پاس نہیں کر رہا، جو رشتہ داری کا لحاظ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ تعلقات بنانا، یہ ہے رشتہ داری کا پاس۔ اور آج کا دن یہ پیغام دے رہا ہے، آج عید الاضحیٰ، اتنی کثیر تعداد میں لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اور جو نہ پہنچ سکے وہ قربانی پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرے حضور اپنی غلامیت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ جانور کو قربان کرنا یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنی خواہشوں کو بھی قربان کرو، اپنی خواہشوں کو بھی قربان کرو۔ بس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داری کا پاس، میں جن رشتہ داروں سے ناراض ہوں میں تو ان سے صلح کرنے کے لیے بس اب تیار ہوں اور صلح کر رہا ہوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خداوند قدوس رب ذوالجلال جو خالق و مالک و داتا اور آقا ہے، پیغمبر اللہ رب العزت ان دو قدموں پر فخر کرتے ہیں، ان دو قدموں پر فخر کرتے ہیں۔ ایک وہ قدم کہ جو اندھیری رات میں مسجد کی طرف اٹھتا ہے، اندھیری رات کی میں جو قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں پر ایسے قدم پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر بڑھ رہا ہے، کدھر قدم اٹھا رہا ہے۔ اور دوسرا ہے وہ قدم جس پر اللہ فخر کرتے ہیں کہ اپنے محرم رشتہ دار کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی اپنے محرم رشتہ دار کی ملاقات کے لیے جو جاتا ہے اور جو قدم اٹھاتا ہے، اس اٹھنے والی قدم پر اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ پاک فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلھا الفقراء۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں معراج میں پیغمبر علیہ السلام کو معراج ہوئی مکہ سے بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں، اللہ سے ہم کلام جنت جنم کی سیر کی، وہاں سے واپس آئے اور واپس مکہ میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے جنت کے واسیوں کو دیکھا، جنت کے رہنے والوں کو دیکھا۔ اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت میں دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء،
یہ جنت کے باسی، جنت کے رہنے والے اکثر فقراء لوگ تھے. جنت کے رہنے والے لوگ اکثر کیا تھے؟ فقراء لوگ تھے. لہذا ان چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنی اس آخرت کو خراب کر رہے ہیں، جبکہ جنت کے باسی، جنت کے رہنے والے اکثر لوگ وہ فقراء ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے فقر و مسکنت والی زندگی محبوب ہے، اور میں جو ہے اللہ سے آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہی مسکین ہے، اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، فقیر اور مسکین بنا کر زندہ رکھ. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امام الانبیاء، آدم ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، میں نبی تھا. آدم گارے اور مٹی کے درمیان تھے، میں نبی تھا، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لواء الحمد، قیامت کے دن میدان محشر میں حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، لیکن مجھے فخر ہے. وہ فخر کس چیز پر ہے؟ الفقر فخری، یہ فخر میرا فخر ہے. ایک وقت کا مل رہا ہے اور دوسرے وقت میں فاقہ ہو رہا ہے، اور پھر تیسرے وقت میں یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں تو دے رہا. اس چیز پر مجھے فخر ہے، اس چیز پر مجھے فخر ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کو جس چیز پر فخر ہے اس سے ہم بھاگ رہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، میں نے جنت کے باسیوں کو دیکھا کہ اکثر فقراء تھے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلعت فرأیت اکثر اہلہا النساء، میں نے جہنم میں دیکھا، میں نے جب دیکھا تو جہنم میں اکثر عورتیں تھیں. اس لیے کہ عورتیں دونوں تشنیع کرتی ہیں اور وہ لعنتاں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں اکثر جو ہے میں نے ان کی تعداد کو دیکھا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہنم سے بچو، وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. اگر جہنم کی آگ سے نکل کر آدمی دنیا کی آگ میں آ جائے، وہ دنیا کی آگ میں سو جائے جیسے کہ وہ ململ میں سوتا ہے، جیسے کہ وہ بستر پر سوتا ہے، اس کو نیند آ جائے. اور وہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ مجھے عقل باز میرے باز نے باز کو کھا لیا. تو آپ علیہ السلام اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا. اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور ایک گرم سانس. تو یہ ٹھنڈ کتنی پڑتی ہے اسی سانس کا مظہر ہے، یہ گرمی کتنی پڑتی ہے بات اوپر، یہ اسی جس کی سانس کا یہ عالم ہے اس کا عالم کیا ہوگا. ایک وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا جس نے ساری زندگی آرام اور سکھ کے ساتھ گزاری ہوگی، کانٹا نہیں چبھا ہوا ہوگا. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے فرشتوں جاؤ اس کو جہنم کی سیر کرا کے لے آؤ، اور وہ شخص جائے گا اور فرشتوں کے ساتھ جہنم کی سیر کر کے واپس آئے گا. تو اس سے اللہ پاک پوچھے کہ بتاؤ دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا دنیا میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، دنیا میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. اور اصل ناکامی جہنم میں جانا ہے اور اصل کامیابی جنت میں جانا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج کا دن یہ قربانی کا دن، یہ جو جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے کیا فلسفہ ہے اس میں؟ بس جانور کو ذبح کیا اور گوشت کھایا اور اس سے کچھ سبق حاصل نہ کیا، یہ بات نہیں ہے. قربانی یہ سبق دے رہی ہے کہ جس طرح کے اتنا موٹا تازہ جانور کو لٹا کر آپ چھری پھیر کر اس کو ذبح کر کے تقسیم کر رہے ہو اللہ کے لیے، اسی طرح تم اپنی خواہشوں کو اور اپنی چاہتوں کو اللہ پر قربان کرو، اللہ کے لیے قربان کرو، تو تم کامیاب و کامران ہوں گے. تو تم کامیاب. اور کیا چاہت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اولاد کے مجھ پر حقوق ہیں اور اس سے قطع نظر کیے جا رہے ہیں، صرف نظر کیا جا رہا ہے. بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے کیا ہیں، وہ آنکھوں سے حال دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چشم پوشی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ اور پھر اپنا چہرہ ہے، اپنی شکل و صورت ہے، اپنی زندگی ہے، نماز کی کوتاہی کی جا رہی ہے. اور کہہ رہا میں مسلمان ہوں اور میں جنت میں جانے والا ہوں، بس موت کی ضرورت ہے صرف مجھے. یہ جو کہہ رہا ہے یہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مسلمان کی بڑی عظمت ہے، لیکن جب مسلمان اپنی اس عظمت کو کھو دیتا ہے نا تو وہ جانوروں سے دور ہو جاتا ہے. بل ہم ازل، جانور کہنا بھی اس کو توہین ہو جاتی ہے جانوروں کی، اس لیے کہ جانور تو پھر کام آتا ہے، وہ جس کام کے لیے پیدا کیے ہیں وہ کام تو بخوبی کر رہے ہیں، اور انسان جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کو اس کام سے ٹس مس نہیں ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
چومی گویم کے مسلمانم کو لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. میں جانتا ہوں، میں جب کلمہ پڑھ چومی گویم کے مسلمانم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں نا، میں لرزنا شروع ہو جاتا ہوں، کانپتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. میں جانتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کی کیا کیا مشکلات ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرنی پڑتی، غیبت نہیں کرنی پڑتی، چغل خوری نہیں کرنی پڑتی، کسی کا ڈاکہ نہیں مارنا پڑتا، دھوکہ نہیں دیا جاتا، اور مختلف عیوبات یہ نہیں کیے جاتے، اوصاف حمیدہ اپنائے جاتے ہیں، قبر روشن ہوتی ہے ایسی چیزوں سے. تو یہ چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قربانی جس کا سبق دے رہی ہے کہ جس طرح تم جانور کو قربان کر رہے ہو، اسی طرح نماز کا وقت ہو جانے پر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اور آپ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ زمین پر قبضہ کرتے ہوئے، زمین پر قبضہ کرنے کے بعد وہ میرے پاس آتا ہے، جہاں تک کہ وہ اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے، اور پھر میں اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں، جہاں تک کہ میں محمد اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی. تو اب سنو، میں محمد بھی اگر اس کے لیے فیصلہ کر لوں اور وہ چیز اس کے لیے جائز نہ ہو تو وہ چیز قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا یہ دن یہ اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی خواہشیں قربان کیجئے گا.